اپنے بائیں ہاتھ میں امریکی جھنڈا تامے اس گروپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دلوں پر رکھ دیا اور امریکہ سے وفاداری کا حلف لیا۔ یہ بہت اہم ہے، دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک کا حصہ بننا اور اپنی خدمات پیش کرنے کے قابل ہونا۔ 51 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جوان اور بوڑھے، ان 60 لوگوں کے لیے یہ امریکی شہری بننے کا آخری مرحلہ تھا، لیکن یہ ان کی زندگیوں میں ایک نئے آغاز کی شروعات ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کی حیثیت سے یہ میرے لیے نئے راستے کھولے گا، یہ میرے لیے بڑا موقع ہے۔ یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ تھا، میرے نزدیک یہ بڑا استحقاق ہے جو بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ امریکی شہری بننے سے کئی مراحل حاصل ہوتی ہیں، جس میں اپنے رشتہ داروں کو امریکہ بلانے کے قابل ہونا، وفاقی حکومت کی ملازمت اور عوامی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی اہلیت حاصل ہونا شامل ہے۔ لیکن اس ہجوم میں کئی لوگ آئندہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل کے لیے پرجوش تھے۔ مجھے اپنی شہریت مل گئی۔ سب سے پرجوش بات یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن ہے اور میں ووٹ کر سکوں گی۔ جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی اور خاندانی امیگریشن کے لیے بڑے پیمانوں پر کٹوتیوں کی تجویز کی ہے اور 2020 میں امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 18,000 تک محدود کر دی ہے، امریکہ میں قانونی امیگریشن کی نگرانی کرنے والے سرکاری محکمے USCIS نے مالی سال 2019 میں 8,33,000 افراد کو امریکی شہریت دی، جو 11 سالوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہم نے ہمیشہ صدارتی انتخابات سے پہلے اضافہ دیکھا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں یہ تعداد زیادہ رہی ہے اور ہماری توقع ہے یہ مزید بڑھے گی۔ افغانستان اور یمن جیسے ممالک سے آنے والے یہ نئے شہری اپنے اور اپنے خاندانوں کی روشن مستقبل کی امید کر رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔